جی بالکل دہشت کی علامت ایس ایچ او کانا عتیق ڈوگر کا کارنامہ سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت میں کانا کے علاقہ دھوپ سڑی میں موجود ہوں۔ محنت کش ندیم کے گھر۔ ندیم کا یہ کہنا ہے کہ میں نے 3 مرلے کا پلاٹ خریدا، اس پر مکان بنا کر اپنے بچوں کے ہمراہ رہائش پذیر ہوں، تو کچھ بااثر افراد یہ مکان چھیننا چاہتے ہیں۔ افسوس کے 12 درخواستوں کے باوجود تھانہ کانا میں کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ بات کریں اس کی جانب سے دیگر قانونی چارہ جوئی کی تو متعلقہ ایس پی مارٹن اور ڈی ایس پی کانا کو شکایات لگانے پر ایس ایچ او کانا عتیق ڈوگر اشتعال میں آ گیا اور محنت کش کو غیر قانونی طریقے سے تھانہ کانا کی حوالات میں بند کر دیا اور محنت کش انصاف کی فراہمی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اگر ایس ایچ او کانا عتیق ڈوگر کی بات کریں تو وہ دہشت کی علامت نظر آتا ہے۔ 15 کی کال کرنے والے اور دیگر وقوع جات کی درخواست دینے والی پارٹیوں کی انسدادی کارروائی کر دی جاتی ہے۔ محض یہ عوام کو تھریٹ کرنے کے لیے ایس ایچ او کانا نے وتیرہ بنا رکھا ہے۔ اگر ایس ایچ او کانا کی بات کریں تو عتیق ڈوگر با اثر انسپیکٹر ہے، اس کی جانب سے عوام شہریوں سے رویے نہایت غلط اپنائے جاتے ہیں۔ میرے پاس یہاں پر یہ شہری بھی موجود ہے، محنت کش موجود ہے ندیم، اس سے مزید دریافت کرتے ہیں۔ ندیم بتائیے گا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ السلام علیکم سر، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک محنت کش بندہ ہوں، میرے پاس اس گھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ان بچوں کو اپنے کمائی کے ذریعے سے یہ گھر بنایا ہے میں نے، اور سر میری طرف سے ہر کاغذات پورے ہیں، ڈاکومنٹس پورے ہیں، اور مجھے ایک قبضہ مافیا جس سے میں نے یہ پلاٹ خریدا ہے اس سے میں نے ہر چیز کلیئر لی ہے، اور وہ مجھے ابھی بھی ہراساں کر رہا ہے۔ پولیس اور قبضہ مافیا ساتھ رلے ہوئے ہیں اور وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں۔ میں ڈی ایس پی صاحب بھی گیا ہوں، میں نے اسٹے آرڈر بھی لیے ہیں، میں نے سول کورٹ سے بھی لیے ہیں، میں نے سیشن کورٹ سے بھی اسٹے لیا، اپنا ان کے خلاف ریٹ کروائی ہے۔ سر میری کوئی بات نہیں سنتا، میں نے ان کو دکھایا ہے کہ میں نے یہ کاغذات آپ کے لیے، مجھے کیوں ہراساں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ مکان چھوڑ، یہ تیرا نہیں ہے۔ میں نے سر اس کا 12 لاکھ روپیہ اماؤنٹ دی ہے اور میری ساری جمع پوجی یہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں چیز۔ ابھی مجھے ہر جگہ پہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں قبضہ مافیا، کسی بی بی کو آگے رکھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی پرانا کاغذات ہیں، وہ کہتی ہے بی میرے ہیں۔ لوگوں کو بہت آپ زیادہ یہ بتائیے گا آپ کی رجسٹری انتقال بالکل کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر سر، یہ میرے پاس سابقہ رجسٹری بھی موجود ہے جس سے میں نے خریدا، وہ بھی رجسٹری موجود ہے میرے پاس۔ مجھے یہ بتائیے گا تھانہ کانا میں کس کے پاس آپ کی درخواست ہے؟ تھانے دار کا نام کیا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کا نام ہے سر استخار، تھانے دار ہے، اور ایس ایچ او صاحب نے اس کو بولا کہ اس کے اپنا چیک کر کے وہ سارا صورتحال، اور وہ آیا، میری بات ہی نہیں سنتا۔ میں نے بولا ہے کہ میرے جو آس پاس رہتے ہیں اس سے بات کریں، وہ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھ کے کرنی ہے، میں تم سے بات کیوں کروں؟ تھانے دار مجھے یہ بتاؤ، تھانے دار نے آپ سے کو پیسے بھی لیے اور مزید کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ مزید ڈیمانڈ کر رہا ہے سر، میں نے 15,000 روپے اس کو بھیجا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے 50,000 روپے دے، پھر تیری یہ رپورٹ بناؤں گا کہ بھائی تو اور بی بی دونوں پیسے دیے ہیں اور عدالت فیصلہ کرے گی۔ ویسے وہ میری رپورٹ نہیں بنا رہا، میں نے بولا مجھے عدالت میں میرا کیس چل رہا ہے، عدالت کی بات سنو، اگر عدالت اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو میں دیندار ہوں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، یہاں پر دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ رجسٹری انتقال کلیئر ہونے کے باوجود اگر فریقین کے درمیان کوئی تنازع ہے تو وہ دیوانی نوعیت کا ہے، جبکہ عدالت میں حکم امتناعی بھی زیر سماعت ہے اور سول عدالت میں یہ حکم امتناعی زیر سماعت ہے اور چل رہا ہے۔ فریقین کے درمیان عدالتوں میں کیس جاری ہیں، لیکن افسوس کے تھانے دار کی بات کریں تو ایس ایچ او کا کماؤ بیٹا 15,000 روپیہ لینے کے باوجود 50,000 کی مزید ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اگر افسران بالا کی بات کریں تو افسران درخواستوں کو مارک تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان پر بروقت کارروائی نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے انصاف کے نام پر حکومت تو قائم کی، لیکن افسوس کہ متاثرین انصاف کی فراہمی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ جی بی بی آپ بتائیے گا۔ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ روز آن کے تنگ کرتے ہیں، ریفلے لا کے آ جاتے ہیں، ہمیں گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ جی بالکل، اگر بات کریں کانا پولیس کی تو ایس ایچ او کانا عتیق ڈوگر دہشت کی علامت ہے، جس کی جانب سے بااثر قبضہ مافیا کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ متاثرین اگر انصاف کی عدم دستیابی پر سینئر افسران کو شکایات کے لیے جاتے ہیں اور درخواستیں دیتے ہیں تو ایس ایچ او بجائے کارروائی کرنے کے ایس ایچ او پارٹیوں کو متاثرین کو حوالات میں بند کر دیتا ہے اور دہشت کی علامت
علامت ہے جس کی وجہ سے علاقہ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں. یہ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ گھر کے خستہ حال کیمرے میں نظر آ رہے ہیں جو کہ محنت کش ندیم کا یہ گھر ہے. اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے محنت مزدوری کر کے. یہ اس گھر میں رہائش پذیر ہے اور اس گھر میں رہائش پذیر ہے یہ ندیم. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2 بچے ہیں. آئے روز یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ باثر قبضہ مافیا کی جانب سے افراد آ کر ہراساں کرتے ہیں اور قبضہ مافیا دیگر خواتین کو آگے کر کے ان سے مکان چھیننا چاہتا ہے. اگر بات کریں قوانین کی تو پراپرٹی لیٹیگیشن میں فریقین اگر دعوے دار ہوں تو یہ دیوانی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے. اگر بات کریں دیگر پارٹیوں کی تو ان کے عدالتوں میں بھی کیس زیر سماعت ہے. رجسٹری, انتقال, قبضہ مکان میں یہ رہائش پذیر ہے. تمام کمپلیٹ ہونے کے باوجود دیوانی نوعیت کی رپورٹ بنانے کی بجائے پولیس بھی نجائز ہراساں کرتی ہے اور ایس ایچ او کانا عتیق ڈوگر دوسری پارٹی کو روپے لے کر قبضہ لے کے دینا چاہتا ہے, جس پر انصاف کی بروقت نہ ملنے کے بابت سینئر افسران سے رابطہ کرنے پر بھی ایس ایچ او اشتعال میں آ کر محنت کش ندیم کو حوالات میں بند کر دیتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مناظر زیر نظر ہیں. ایک طرف سی سی پی او لاہور, ڈی آئی جی آپریشن اور آئی جی پنجاب اپنے مثبت اقدامات میں مصروف عمل نظر آتے ہیں اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے مثبت اقدامات میں مصروف نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایس ایچ او کانا عتیق ڈوگر دہشت کی علامت ہے جو عوام کے لیے وبال جان نظر آ رہا ہے. جی